بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ ان دنوں ہم انگریزی میڈیم ایلیمنٹری اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ زہیر میرا کزن اور ہم عمر تھا اور ہماری آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی، ہم ساتھ پلے بڑے، ایک ہی گھر میں رہے، اس لیے کوئی بات ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ اپنی ہر بات، ہر مسئلہ مجھے بتاتا اور مجھ سے صلاح مشورہ کیا کرتا۔ اتنی اپنائیت کے باوجود کبھی کبھار ہمیں لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ زہیر جن کا لائق طالبہ علم تھا، مجھے تعلیمی جدوجہد میں اس کی ضرورت پڑتی۔ وہ شروع سے مطالعے کا شوقین تھا، لہٰذا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تاہم کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کھویا کھویا سا ہے۔ اس کا دھیان کہیں اور ہوتا اور بات کسی اور موضوع پر کر رہا ہوتا۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، بھائی خیر تو ہے، یہ خیالات کے گھوڑے کون سے آسمان پر تمہیں لے پھر رہے ہیں؟ زہیر نے جھٹ سے اپنا ایسا جواب دیا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ صبح مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس کے خیال میں سرگرداں رہنے لگا ہوں۔ پڑھائی سے بھی توجہ ہٹ گئی ہے، کہیں پوزیشن لینے سے نہ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میں سن رہ گئی۔ کسی لائق فائق طالبہ علم میں اگر عشق کے جراثیم سرایت کر جائیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے ہونہار کزن کے مستقبل کی فکر لگی۔ مستقبل خراب نہ ہو جائے۔ میں دعا کرنے لگی، اے خدا زہیر کو اس خطرناک اور تباہ کن صورتحال سے بچا لے تاکہ اس کا روشن مستقبل محفوظ رہے۔ مجھے یکدم یہ سن کر دھچکا سا لگ گیا۔ قدرے سنبھلے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے وہ؟ کل کلاس میں پتہ چل جائے گا، اس نے کہا۔ سارا دن الجھن رہی اور بعد رات بھی جاگتے گزار دی۔ اگلے دن کلاس میں کچھ پتہ نہ چلا اور میں اندازہ بھی نہ لگا سکی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ خیر شام کو پھر زہیر سے بات ہوئی اور میں تجسس ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے کچھ بتا کر نہ دیا اور میں نے پوچھا، کیا وہ فیملی میں سے ہے یا ہماری کلاس کی کوئی لڑکی ہے؟ بس اتنا بتایا تھا کہ ہماری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمام رات میں اس مسئلے پر سوچتی رہی اور جاگتی رہی۔ میں نے جماعت کی ہر لڑکی کو ذہن میں لا کر غور کیا، لیکن معاملہ حل نہ ہوا۔ جب سے اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہاں ہماری تین لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی، لیکن اسی سال ایک اور دوست کا اضافہ ہوا۔ نئی سہیلی کا نام شمیم تھا اور وہ میرے بے حد قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر کسی سے میرا تعارف یہ کہہ کر کرواتی کہ میں اس کی بہترین دوست ہوں۔ شیما پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کا زہیر سے مقابلہ رہتا تھا کیونکہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر طالبہ علم تھی۔ حالانکہ کلاس میں سب سے چھوٹی تھی، اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے پرنسپل نے اسے 7ویں سے 8ویں میں پروموٹ کر دیا تھا۔ میں نے انہی دنوں نوٹ کیا کہ شیما آج کل بڑی خوش دکھائی دیتی ہے۔ وہ اکثر میری کزن سے باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ زہیر نے اس سے وہی کہا ہے جو ہر فلم میں ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے۔ مجھے دھچکا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں اتنے دنوں سے پوچھ رہی تھی اور زہیر نہیں بتا رہا تھا۔ جب معاملہ مجھ پر کھل گیا تو زہیر کا بھی حجاب مٹ گیا اور وہ مجھ سے شیما کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اب ہماری اکثر باتیں اس موضوع پر ہونے لگی اور میں ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ پتہ نہیں کیا باتیں وہ ایک دوسرے کو کھلواتے تھے۔ میں اپنی کزن سے کہتی تھی، دیکھو زہیر، تم جو یہ شیما سے دل لگا رہے ہو تو کیا اس بات کو انجام تک پہنچاؤ گے؟ کیونکہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور آگے زندگی پڑی ہے جس میں بہت سے مواقع آئیں گے۔ وہ کہتا، ہاں دیکھ لینا، میں اپنی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ہمارے امتحانات ہو گئے اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جن 4 بچوں میں مقابلہ رہتا تھا ان میں زہیر اول اور شیما چوتھے نمبر پر آ گئی تھی۔ حالانکہ وہ ہمیشہ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو بولی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، زہیر نے پوزیشن لی ہے، بس اس بات کی خوشی ہے۔ میں نے اس کی وجہ سے جان بوجھ کر محنت نہیں کی تاکہ وہ فرسٹ پوزیشن لے سکے۔ 8ویں کے بعد لڑکے دوسرے اسکولوں میں چلے گئے اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کے لیے سیکنڈری کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، یہ میری سہیلیوں کا بھی خواب تھا، لہٰذا ہم نے شوق سے سائنس مضامین رکھے اور نئی کتابوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شیما اسکول چھوڑ چکی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم ہم زہیر سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔
البتہ ان کی درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض انجام دینے لگی۔ عید آنے والی تھی۔ زہیب ہمارے عید کے گفٹ لے آیا اور ایک خاص گفٹ وہ شیما کے لیے بھی لایا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے دے دو۔ خط اور پیغامات تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ اگر کسی کو علم ہو جاتا تو اس کے گھر میں تماشا لگ جاتا۔ شیما کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا، بلکہ حالات تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کا عکس تھا۔ اس لیے میں نے اسے شیما کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر زہیب مجھ سے خفا ہو گیا اور ہماری بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد زہیب نے امی سے کہا کہ صبا کو روکیے، یہ شیما کے ساتھ دوستی چھوڑ دے، کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں۔ یہی نہیں، اس نے شیما کے بارے میں بھی اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہیں جو مجھ سے بہت ناگوار گزریں۔ زہیب اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی تھی کہ میں نے زہیب سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب شیما اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ زہیب کی دوری نے شیما کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ محبت کا جادو اس پر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ جب بھی ملتی زہیب کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو بھی اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تمہیں مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی، کیونکہ میں زہیب کی کزن تھی۔ اس وجہ سے شیما میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے، اور یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحانات ہونے لگے۔ سب نے خوب تیاری کی۔ زہیب نے اچھی نمبروں کے اصول کے لیے جان لڑا دی، مگر شیما کا حال برا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بمشکل پاس ہوئی، جبکہ زہیب نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ شیما کا تعلیمی معیار نہیں گرا، اس کی صحت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ شیما کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا، کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں اس سے 1 سال بعد ملی۔ شیما کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سانولا گیا تھا اور صحت کا بھی برا حال تھا، جیسے کوئی روگ سے اندھیرے ہی اندھیرے رکھا ہوا۔ اب اس نے پڑھنے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور اسے چشمہ لگ گیا تھا۔ مستقل جاگتے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے اور میری دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنے خیال رکھو، ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، زندگی یوں نہیں گزرتی۔ لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، شیما دیکھو، زہیب کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ تمہیں بھلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا ہے اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کر ابھی تک اسی کی یاد میں گھل رہی ہو۔ وہ محبت نہیں تھی، سمجھ لو بچپن کی بھول تھی، ایک مذاق تھا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کمسن اور نادان تھے، ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کے اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اس سے تو اس محبت کے سوا کچھ سمجھائی نہ دیتا۔ جب وہ زہیب کا ذکر کرتی، بہکی باتیں کرنے لگتی، اس کے دل سے وہ گیا ہی نہ تھا۔ اس کے دل سے وہ دماغ پر ابھی تک زہیب کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پل جھپکتے گزر گیا، پرچے ہو گئے، نتیجہ آیا تو وہ سارے مضامین میں فیل ہو گئی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز دینے کی تیاری کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے BA میں داخلہ لے لیا۔ بس فون پر بات ہوتی تو، اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ اس سے بات ہوئی۔ میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا، یہ درست تھا۔ کبھی وہ چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اور اس کے ننیال کے راستے میں شیما کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی اور دن نوٹ کر لیتی۔ اسے تاریخیں اور وقت تک یاد ہوتا کہ وہ کب زہیب کہاں سے گزرتا ہے، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اسے ایک جھلک دیکھی تھی۔ شیما نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام اور کھانا پینا واجب سا رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند اور خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جا رہے تھے۔
زہیب جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی مناہل سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مناہل کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا تھا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی۔ جب دونوں انٹر ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا ہر زبان پر ہونے لگا۔ رشتہ داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چہ مگوئیاں بھی ہونے لگیں۔ انہی دنوں زہیب کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئیں۔ مجھ تک یہ باتیں زہیب کی بہنوں کے ذریعے پہنچتی تھیں، لیکن جب شیما کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شیما کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو زہیب نے شیما سے رابطے رکھے اور وعدے کیے تھے، وہ سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے۔ لہٰذا اب جب میں اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی تو مجھے اپنے کزن پر غصہ آنے لگتا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے زہیب سے بات کرنا تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے زہیب اسلام آباد چلا گیا اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئیں۔ اس بارے میں شیما سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا۔ زہیب نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اس سے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ شیما کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش آیا تو وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی ابھی تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی ہے۔ اس عرصے میں شیما کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور انہیں محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کی۔ پرائیویٹ طور پر امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی اس کے ذہن کو کوئی تبدیل نہ آئی۔ وہ زہیب کو یاد کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں میں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ خوشحال لوگ تھے۔ لڑکا انجینئر تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ چلو اب اس کے دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں اور سکھ پائے گی تو شاید اس کا ذہن بھی بدل جائے۔ لیکن نہ ذہن بدلا نہ قسمت، کیونکہ بدقسمتی سے جس گلی میں اس کا سسرال تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے لیے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر خالق حقیقی سزا ملی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شرمندگی کے باعث اس نے کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن سے بار بار پوچھا مگر اس نے موت کا کوئی خاص سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی ہوئی کہتی کہ میری بہن کو دراصل زہیب کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے زہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی تو افسردہ ہونے کے بجائے وہ سنگ دل مسکرا دیا، بولا چلو اچھا ہوا، خاص کم جہاں پاک مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی۔ میں اس راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ انہیں اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکیں اور ان کے رویوں میں آنے والی تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگائیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے اور فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے اصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے ذمہ ہے اور تربیت میڈیا کے حصے میں آ گئی ہے۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیم زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ رکھنے والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کی صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہیں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔